سویڈن کے لیے بھارت کی نئی سفیر اپنی تعیناتی سے قبل ہی تنازعات کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اسٹاک ہوم میں انڈین ایمبیسی نے یہ اطلاع دی ہے کہ بھارت کی نئی سفیر نینا ملہوترا اسٹاک ہوم میں آ کے اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گی، اور ان سے قبل جو سویڈن میں بھارت کے سفیر ہیں تنمایا لال، وہ واپس نئی دلی میں وزارت خارجہ میں اپنی ذمہ داریوں کے لیے چلے جائیں گے۔ سویڈش پریس میں نینا ملہوترا کی آمد سے قبل ہی جو ہے وہ متنازع خبریں اور رپورٹس جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں، اور جن کا پس منظر اور تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نینا ملہوترا اس وقت اٹلی میں بھارت کی سفیر کی حیثیت سے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور انہوں نے مختلف ممالک میں بھارت کی جو ہے وہ سفارتی نمائندگی کی ہے۔ وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، اور انڈین فارن سروس میں انہوں نے 1992 میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کے بارے میں جو متنازع رپورٹس ابھی سویڈش پریس میں آئی ہیں، ان کا تعلق اس دور سے ہے جب وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ڈپلومیٹ کی حیثیت سے تعینات تھی، اور اس وقت وہاں انہوں نے اپنی جو گھریلو ملازمہ ہے اس کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، اور ان کو ان کے کام کی جو اجرت نہیں دی تھی، اس کے حوالے سے ان کی جو ملازمہ تھی شانتی گورنگ، انہوں نے وہاں نیو یارک کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا تھا، اور پھر 2012 میں جب اس مقدمے کا فیصلہ ہوا تو ان کو ان تمام الزامات کے لیے ملزم ٹھہرایا گیا۔ اس حوالے سے عالمی جو میڈیا ہے اس میں نینا ملہوترا کے بارے میں رپورٹس اور خبریں جو ہے وہ شائع ہوئیں، اور بھارتی اخبارات جس میں دا ہندو اور انڈین ایکسپریس اور دیگر اخبارات ہیں، ان میں بھی ان کے حوالے سے یہ رپورٹس جو ہیں وہ شائع ہوئیں۔ امریکی عدالت نے نینا ملہوترا کو اپنی ملازمہ کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات ثابت ہونے پر $1.5 ملین کا جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنے کا انہیں حکم دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی بھارتی سفارتخار کے خلاف امریکہ میں اس قسم کا جو ہے وہ فیصلہ آیا۔ اس سے قبل ایک اور بھارتی ڈپٹی کونسل جنرل جو نیو یارک میں تعینات تھے، ان کے خلاف بھی اپنی ملازمہ کے خلاف بدسلوکی کا جو ہے وہ مقدمہ آیا تھا، اور اس کی بعد میں انہیں جو ہے امریکہ سے چلے جانے کا کہا گیا۔ نینا ملہوترا کی جو ملازمہ تھی شانتی گورنگ، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نینا ملہوترا نے سب سے پہلے انہیں جو نئی دلی میں امریکی سفارت خانہ ہے وہاں پہ ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کے لیے کہا گیا، کام کی نوعیت کے بارے میں غلط بتانے کے لیے کہا گیا، بلکہ اپنی عمر چھپانے کے لیے بھی کہا گیا۔ انہوں نے کہا جی اصل عمر ان کی 17 سال تھی، لیکن نینا ملہوترا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو 18 سال کی جو ہے وہ ظاہر کرو۔ اس کے بعد اس گھریلو ملازمہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ مجھے 5,000 انڈین روپے جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ حالانکہ عدالت میں جب یہ بات سامنے آئی تو عدالت نے کہا کہ امریکی جو ہے وہ قوانین کے مطابق اس کو کم از کم اجرت جو ہے وہ $7 گھنٹہ کے حساب سے دینی چاہیے تھی، تو اس کو بہت کم تنخواہ دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ تنخواہ اس کو نہیں دی گئی، اور ملازمہ نے یہ کہا کہ پورے 3 سال کے عرصے میں، جو کہ 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، اس نے گھر کے کام کاج کرنے تھے، کھانا پکانا تھا اور باقی جو گھریلو کام ہوتے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ 3 سالوں میں صرف ایک تنخواہ دی گئی، اور کام بھی وہ کہتی ہے کہ مجھ سے 16 گھنٹے جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور اس میں گھریلو کام کے علاوہ مجھے نینا ملہوترا کو مساج بھی کرنا پڑتا تھا اور دوسرے کام بھی کرنا پڑتے تھے، اور جس کے عوض مجھے اچھا کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ میرا وزن جو ہے وہ 28 کلو گرام کم ہو گیا، اور مجھے سونے کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب جگہ نہیں دی جاتی تھی، میں زمین پہ سوتی تھی، حالانکہ وہ 3 کمرے کا جو ہے ان کا اپارٹمنٹ تھا، اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے کہا گیا کہ اگر تم بھاگو گی تو جو نیو یارک کی پولیس ہے جو تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں جیل میں ڈالے گی، تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن اچانک وہ کہتی کہ میں وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ عدالت میں آئی۔ عدالت نے یہ تمام جو الزامات اور شواہد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی جو سفارتکار جو اب سویڈن میں بھارت کی سفیر کی حیثیت سے آ رہی ہے نینا ملہوترا، ان کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا، اور کہا کہ وہ $1.5 ملین
डॉलर्स जो है वो अपनी उस मुलाजमा को अदा करें। लेकिन जब मुकदमे का फैसला हुआ तो उस वक्त नीना मल्होत्रा न्यूयॉर्क में नहीं थी और प्रैक्टिकली उन्होंने ये हर्जाने की रकम जो है वो उन्हें अदा नहीं की। यहाँ स्वीडिश प्रेस ने इस तमाम सारे मामले पे जो है वो स्वीडिश फॉरेन ऑफिस से भी रब्ता किया है और भारतीय सफारतखाने से भी रब्ता किया है। बल्कि नीना मल्होत्रा के खिलाफ एक और भी मामला था कि जब वो नई दिल्ली में थी तो उन्होंने एक अमरीकी डिप्लोमेट जो कि हम जिन्स परस्त थे उनको भी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। तो यहाँ स्वीडिश वजारत खारजा ने या भारतीय सफारतखाने ने स्वीडिश प्रेस के जो ये सवालात थे इस पे उनको कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात थी जो भारत की जानब से स्वीडन में नए आने वाले सफीर की तैनाती के हवाले से स्वीडिश प्रेस में थी, जो कि मैंने इस व्लॉग की सूरत में आपकी खिदमत में पेश की हैं। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी राय का भी इजहार किया है। जिस सफारतकार पर इस तरह के इल्ज़ामात हों उनको जो है वो इस तरह की सफारती जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है, इसका इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।